چلو سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی سیریز کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے، قرآن ٹائم، کیا نام ہے؟ قرآن ٹائم۔ جی ہاں، اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں کون کون سے سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے اور شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے، میسیج بھی دیا جاتا ہے قرآن پاک کی آیات و ترجمہ سننے کے بعد، اور آیت مبارکہ کا مفہوم بھی سمجھا جاتا ہے، درود پاک کی فضیلت بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہوتا ہے، اسٹوری بھی سنتے ہیں قرآن پاک کی روشنی میں۔ تو آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ آخر تک، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت سارا علم دین حاصل ہوگا۔ تو آج درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ کتنی پیاری حدیث پاک ہے نا، جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور ایک قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ بہت بڑا ہے، پتہ ہے آپ لوگ کو؟ ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی سیریز کے ناظرین، ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ آسان ترجمہ ہے کنز العرفان۔ تم فرماؤ، کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور اللہ کی سننے والا جاننے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی سیریز کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی اور تلاوت قرآن پاک کا ترجمہ بھی سنا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی سیریز کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدام مدینہ ہے، کیا بتاؤں
کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور منور دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدعا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ ترجمہ، بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ پاک کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔ پیارے بچوں، ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ جتنے بھی لوگ دنیا میں آئے ہیں، جو ابھی موجود ہیں یا جو ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد تھے، وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے ہیں، انہوں نے بھی موت کا ذائقہ کیا کیا ہے؟ لے لیا ہے، چکا ہے۔ ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ ملنا ہے، اور جسے اس دن جہنم کے خوفناک عذاب سے بچا لیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج کل ہم میں سے ہر ایک فرد کامیاب ہونا چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ کامیابی کی دوڑ میں وہ آگے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے،
اور ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں، کہ جب نزاع کا وقت آئے، جب ہمارے جسم سے روح جدا ہو رہی ہو، تو ہم دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جائیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ پاک کی رحمت سے جنت مل جائے۔ جس سے جنت مل جائے وہ حقیقی طور پر کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کی وہ کامیاب ہے۔ جو دنیا سے ایمان سلامت لے کر گیا وہ کامیاب ہے۔ جسے جہنم سے بچا کر جنت مل گئی وہ کیا ہے؟ کامیاب۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ ہمیں قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 18 سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ ترجمہ: جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت میں ایمان والوں کی پہلی خوبی کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ جو ایمان والوں کی پہلی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر نماز ادا کرنا۔ وہ خوبی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ایمان والوں کی کیا ہے؟ پہلی خوبی ہے۔ یہ کیا ہے ایمان والوں کی؟ پہلی خوبی ہے۔ پہلی خوبی ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر نماز ادا کرتے ہیں۔ اس وقت ان کے دلوں میں اللہ پاک کا خوف ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں اللہ پاک کا خوف رکھتے ہیں اور ان کے جو باڈی کے پارٹس ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نماز مکمل آداب کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے؟ ہاں، مکمل آداب کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے والا بنائے۔ کچھ لوگ بعض دفعہ نماز تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن نماز میں توجہ ان کی ایک جگہ ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ نماز میں ہنس پی رہے ہوتے ہیں۔ بچے ہوتے ہیں بعض دفعہ، ان کے والدین ان کو ساتھ مسجد میں لے کر جاتے ہیں یا ان کو اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا کر لیتے ہیں۔ 7-8 سال کے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں، نماز میں ہنستے بھی ہیں، ایک دوسرے کو کونیاں مارتے ہیں، پھر بعض دفعہ نماز میں یہاں وہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نماز مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنی چاہیے، عاجزی اختیار کر کے نماز پڑھنی چاہیے اور نماز میں گڑ گڑانا چاہیے۔ نماز میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، جس طرح کہ ابھی یہاں پر آیت پڑھی گئی، آیت کی تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، ہمیں قرآن بھی یہ بتاتا ہے، ہمیں دین اسلام بھی یہ سکھاتا ہے، احادیث میں بھی یہ ملتا ہے کہ بندے کو نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میرے منہ پہ واپس مار دی جائے۔ یہ خوف دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نیک بندے نیکیاں کرنے کے بعد بھی وہ اس خوف میں رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری نیکیاں، یہ ہماری نماز ہمارے منہ کے اوپر نہ مار دی جائیں۔ اللہ پاک کی رحمت پہ امید رکھ کر وہ اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے اور نماز کی مکمل ادائیگی ہمیں سیکھنی بھی چاہیے کہ ہمیں کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ تعدیل ارکان کیا ہوتا ہے، نماز میں کتنے واجبات ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ سب سیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ تعدیل ارکان نہیں رکھتے، وہ جلدی سے فٹافٹ، ہم ایک بندہ ابھی نماز پڑھی رہا ہے، وہ اتنے دونوں نے ساتھ نماز شروع کی ہے، ابھی اس کی تلاوت شروع ہوئی ہے اور دوسرا بندہ ڈائریکٹ سجدے میں پہنچا ہوا ہے۔ اب بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ جو اچھی تلاوت کر لیتے ہیں، اگر معنی کا حرج واقع نہیں ہو رہا، تعدیل ارکان مکمل ہو رہے ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمیں نماز
مکمل اچھے انداز میں سکون کے ساتھ پڑھنی چاہیے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو اور ہمارے اعضاء ہمارے باڈی کے پارٹس ٹھہرے ہوئے ہوں. عاجزی کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اچھے انداز میں کامل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. غلام الیاس بھی اگر آسان الفاظ میں سمجھا جائے خشوع اور خضوع کا معنی یعنی سکون سے پڑھنا. خشوع و خضوع کا معنی سکون سے یا دل میں آپ کے سکون و اطمینان ہو، جلد بازی نہ ہو، بس جلدی سے ختم کر کے میں چلا جاؤں، یا پیچھے کسی چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ بھئی اب مثال کے طور پر اب کوئی ایسا کام ہے جو اس کے پیچھے اٹکا ہوا ہے. اب وہ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن سارا اس کا دھیان پیچھے ہے. نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی توجہ نہیں ہے کہ میں سجدہ کر رہا ہوں یا میں رکوع میں ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے. اب وہ ایک فارمیلٹی پوری کر رہا ہے، جلدی تلاوت کی، رکوع میں گیا، سجدے میں گیا، سلام پھیرا، چلو بھئی باہر چلے گئے. خشوع و خضوع کے ساتھ بندہ نماز پڑھے کہ واقعی اس کا دل نماز میں لگے، دل میں خوف خدا ہو اور اعضاء میں ایک ٹھہراؤ ہو، ہر رکن کو مکمل ادا کرے اور جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی توجہ اسی کی طرف ہو. اور آپ نے ایک حدیث پاک سنی، اس میں ہلاکت کا لفظ آیا. ہلاکت کا آسان لفظ اگر دیکھا جائے، معنی دیکھا جائے تو ہلاکت کا مطلب بربادی ہی ہے. بربادی، نقصان، بربادی، یہ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں. بندہ اگر اس طرح سے نماز پڑھے گا تو اس کے لیے نقصان ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے بربادی. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں نماز سیکھنی ہے. نماز سیکھنی ہے. دعوت اسلامی جو ہمیں نماز کورس وغیرہ کرواتی ہے تو ہمیں وہ نماز کورس بھی کرنے چاہیے تاکہ ہم اچھے انداز میں نماز پڑھ سکیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان نزول. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 64 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے. تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. ترجمہ، تم فرما دو اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں. سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. آئیے بچوں، اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں. تو بچوں، جنتی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے جبریل علیہ السلام، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو بچوں، اس سوال کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے صرف آپ کے رب پاک کے حکم سے ہی اترتے ہیں، وہی تمام جگہوں کا مالک ہے. ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اللہ پاک ہی کے حکم پر ہوتا ہے، اور اللہ پاک ہر حرکت و سکون کا جاننے والا ہے اور وہ بھولنے سے پاک ہے. اس لیے جب اللہ پاک چاہے گا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے گا. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ فرشتے سارے کام اللہ پاک کے حکم ہی سے کرتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک بھولنے سے پاک ہے، یعنی اللہ پاک کبھی بھی کسی چیز کو بھولتا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک واقعہ. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے اب ایک واقعے کا، اور ہمارا واقعہ بھی کون سا ہوتا ہے؟ قرآنی واقعہ. قرآنی واقعہ ہوتا ہے. ہم قرآنی واقعہ سنتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا واقعہ ہے
وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کس کا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ جی، تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نجومیوں نے فرعون کو یہ خبر دی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ تیری حکومت کو برباد کر دے گا۔ ہاں، سب مل کے بتائیے کیا کر دے گا؟ برباد ہاں۔ اب جب نجومیوں نے اس بات کی خبر فرعون کو دی تو فرعون ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ واقعتاً حقیقتاً ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو میری حکومت کو برباد کر دے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، فرعون نے کیا کہا؟ اس نے یہ سنا اور سننے کے بعد اس نے اعلان کر دیا اور اپنی فوج کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اسے کیا کر دیا جائے؟ ہاں، کیونکہ اس نے پہلے سن لیا تھا جو بات اسے نجومیوں نے کہی تھی۔ اس نے کہا کہ اب جو بھی لڑکا پیدا ہو بنی اسرائیل میں اسے کیا کر دینا ہے؟ قتل کر دینا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ ہاں، اب چونکہ یہ اعلان ہو چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا پیدا ہوگا تو فرعون کے فوجی کیا کر دیں گے؟ اسے قتل کر دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ کو ایک صندوق میں ڈالا اور صندوق میں ڈال کر بند کر کے آپ کو دریائے نیل میں بہا دیا کہ میرے بچے کی جان بچ جائے۔ یہ فرعون کے جو سپاہی ہیں، فوجی ہیں، میرے بچے کو ہلاک نہ کر دیں، اسے قتل نہ کر دیں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈالا اور کیا کرا؟ دریائے نیل میں بہا دیا۔ اب فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر بعد بار ایمان لے آئی تھی، یہ دونوں اپنے محل میں بیٹھ کر دریائے نیل کا نظارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے دور سے آتے ہوئے ایک صندوق کو دیکھا اور ان کو ہوا کہ بھئی اس کے اندر کیا ہے۔ فوجیوں کو بھیجا، جو بھی کام کرنے والے لوگ تھے ان کو بھیجا اور بھیج کر انہوں نے اس صندوق کو اپنے پاس بلایا۔ اور جب فرعون نے اور آپ کی بیوی نے، حضرت آسیہ نے، جب اس صندوق کو کھولا تو اس میں سے ایک پیارا سا بچہ انہیں نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بچہ اتنا پیارا تھا کہ اچانک جو ایک فرعون کے ذہن میں تمام چیزیں تھیں وہ بدل گئی، اور حضرت آسیہ کو بھی بچہ پیارا لگا۔ تو حضرت آسیہ نے فرمایا کہ ہم اس بچے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس بچے کو کیا کرتے ہیں؟ ہاں۔ اب جب دونوں نے، فرعون نے، حضرت آسیہ نے اس بچے کو دیکھا تو ان دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ کیا پیدا ہو گئی؟ بچے کی محبت۔ ہاں، بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ تو حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرعون سے کہا یہ بچہ میری اور تیری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اسے نہ مارو، شاید ہمیں یہ اس سے فائدہ مل جائے، ہمیں اس سے کچھ فائدہ مل جائے، یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب دیکھتے ہی ساتھ فرعون کے دل میں بھی اس کی محبت آ گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بچے کی محبت آ چکی تھی۔ یہ بات سنی تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کا جو ایک دل میں ان کے تھا ارادہ وہ ترک کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا۔ پیارے بچوں، اب موسیٰ علیہ السلام تو چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنے پاس رکھ لیا حضرت آسیہ نے اور فرعون نے، تو اب اس بچے کو دودھ پلانا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ بچے کو بچے کو دودھ پلانا تھا۔ اور انہوں نے جتنی عورتیں تھیں ان کو بلایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا، اب یہ بھی معاملہ ایک بن گیا کہ کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پی رہے، اور آپ کی عمر ابھی کم تھی اور آپ دودھ پیتے بچے تھے۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بہت پریشان تھی کہ میرا بچہ کہاں گیا ہوگا، کدھر ہوگا، کس حال میں ہوگا، کس نے اس کو سنبھالا ہوگا۔ اب ان کو وہاں پر یہ ٹینشن تھی۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو فرعون کے محل میں بھیجا کہ فرعون کی محل میں جاؤ، ذرا جا کر حالات دیکھ کر آؤ، کیا معاملات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن جب فرعون کے محل میں آئی اور آ کر دیکھا کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور یہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں اور یہ بچہ ان کا دودھ پی لے گا۔ آپ فوراً گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو لے کر فرعون کے محل میں آئی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ اپنی والدہ سے ملا دیا۔ اور پھر آپ کی والدہ نے
موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور موسیٰ علیہ السلام وہیں رہ کر فرعون کے گھر میں رہ کر موسیٰ علیہ السلام پلنے لگے اور آپ بڑے ہو گئے۔ ایک طرف فرعون تھا جس نے ڈر کر کہ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ آ جائے اور وہ مجھے میری حکومت کو برباد کر دے، اس نے حکم دیا کہ بھی سارے بچوں کو قتل کر دو، اور جس نے فرعون کی حکومت کو تباہ و برباد کرنا تھا اسی کو اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں رہائش دے دی، اور آپ کو آپ کی والدہ سے بھی اللہ پاک نے کیا کرا؟ ملا دیا۔ کیا کرا؟ ملا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی امی جان آپ کو مل گئی۔ اب ہمیں یہاں پر ایک چیز سیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ جو چاہتا ہے۔ ہاں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کہ فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا، اللہ پاک نے اس بچے کی پرورش کی خدمت اس فرعون کے ذمے لگا دی۔ فرعون نے جس ڈر سے کہ مجھے آ کے مار نہ دے، ہزاروں بچوں کو فرعون نے مروا دیا، لیکن جس نے یہ سارا کام کرنا تھا اس کی ذمہ داری، ان کی خدمت کی ذمہ داری کس کے اوپر لگائی؟ اللہ پاک نے فرعون کے ذمے لگا دی۔ اور اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی لہروں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ ہم نے سنا نا بعض دفعہ، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے؟ کون چکے۔ اللہ پاک جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی لہریں ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہاں بھی اللہ پاک اس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس واقعے میں سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل کے لہروں سے اٹھا کر دوبارہ کہاں پہنچا دیا؟ آپ علیہ السلام کی امی کے پاس آپ کو اللہ پاک نے کیا کرا؟ پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کیا خوب کہا ہے کہ تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تو نے کس شان سے موسیٰ کی بچائی ہے جان، تیری قدرت پہ میں قربان خدائے رحمان خدائے رحمان۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ واقعہ اللہ پاک نے پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 9 سے 13 میں بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کا ذکر موجود ہے، آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہیں تفصیلاً تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور تفسیر صراط الجنان سے بھی آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیں عدیل بھائی سے ایک اور کلام سنتے ہیں۔ جی عدیل بھائی کلام سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی مغن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مغن دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مغن دل کے غنچے کھلا دیے گئے، ان کی مغن دل کے غنچے کھلا دیے، ان کی مغن دل کے غنچے کھلا دیے گئے،
جس راہ چل گئے ہیں کچھ برسا دیے ہیں ان کی مہک دل کے کھلا دیے جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جب آ گئی جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے جلتے بجھا دیے روتے ہنسا دیے ان کی مہک دل کے الجھے کھلا دیے جس راہ چل گئے کچھ برسا دیے ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے پردے جلا دیے ان کی مہک دل کے الجھے کھلا دیے ان کی مہک دل کے الجھے کھلا دیے جس راہ چل گئے کچھ برسا دیے میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی سے مانگا دریا بہا دیے دریا بہا دیے بہا دیے ان کی مہک دل کے الجھے کھلا دیے جس راہ چل گئے کچھ برسا دیے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا
دیے گئے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے گئے ان کی مغکن دل کے اونچے کھلا دیے گئے جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے گئے ان کی مغکن دل کے اونچے کھلا دیے پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنتے ہیں جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمیں پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے کافروں کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل انصاف کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ تمام انسان گورے ہوں یا کالے، عربی ہوں یا عجمی، پہلے ہوں یا بعد والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ خاص مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی عطا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا۔ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے نیو پروگرام میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے، آؤ چلو سیکھیں۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا